دوستو گزشتہ روز صبح اٹھے تو عین نقوی صاحبہ جو ہماری شاعرہ دوست ہیں ان کی پوسٹ تھی کہ ان کے شوہر احمد فرحاد صاحب جو عمدہ مزاحمتی شاعر ہیں انہیں رات کو نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کر لیا ہے۔ یہ نامعلوم وہی ہیں جو 77 برس سے نامعلوم ہیں اور اتنے نامعلوم ہیں کہ اب سب کو معلوم ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو کشمیر میں اس وقت تحریک جاری ہے مہنگائی کے خلاف اور حقوق کے حق میں، اس میں احمد فرحاد بہت سرگرم تھے۔ ویسے بھی احمد فرحاد سیاسی طور پر بہت ایکٹیو ہیں اور اپنا ایک ٹھوس اور بہت جاندار موقف وہ پورے زور و شور سے دیتے رہتے ہیں، جذباتی انداز سے۔ اہم بات یہ ہے کہ رات کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد بقول عین کہ وہ قریبی پولیس اسٹیشن بھی پہنچیں اور کوشش کی کہ ان کی بابت تفصیلات انہیں ملیں، لیکن پولیس کی طرف سے کوئی تفصیلات نہیں ملی، بلکہ ان کو بتایا گیا کہ پولیس نے تو ان کو نہیں اٹھایا۔ پھر وہ ہائی کورٹ میں ان کی رٹ ایمان مزاری کی وساطت سے پہنچی پٹیشن، اور ہائی کورٹ نے بھی پولیس کو اور دیگر ایجنسیز کو کہا کہ کسی طرح سے وہ پروڈیوس کیے جائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد واپس آ جائیں گے، لیکن یہاں دو معاملات ہیں جس پر گفتگو کرنا ہے۔ ایک بات یہ کہ جب میں نے یہ لکھا احمد فرحاد کی اس طرح گمشدگی کے بارے میں اور اس پر اس رائے کے بارے میں کہ یہ نہایت ظلم ہے، کسی قانونی یا جمہوری معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو اس طرح رات کو گھر سے یوں اٹھا لیں، گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور گھر کے سی سی ٹی ویز توڑ دیں، اور گھر کی جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی ریکارڈنگ یہاں ہوتی ہے وہ بھی اس آلے کو بھی تباہ کر دیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی جمہوری معاشرے میں تو نہیں ہو سکتا۔ شمالی کوریا میں ہو سکتا ہے اس طرح کا، یا روس یا ترکی یا اس انداز کے ایسے معاشروں میں جہاں کوئی آمریت زدہ فاشسٹ قسم کی کوئی سوچ جو پھر رہی ہو ہر طرف اور حکومت میں ہو، اس کو تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان جہاں نعرے لگتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور جہاں نعرے لگتے ہیں ملک میں اب جمہوریت ہے، وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو سوال تو ہونا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے صاحب کہ لکھنے پر بہت سارے لوگ ہیں جو ان دنوں ہمارے یہاں بھی دو پولر بنے ہوئے نا، پول بنے ہوئے۔ ایک پول وہ ہے جو ہر دور میں انقلابی ہو جاتا ہے اور جیسے ہی فوج کا کندھا ملتا ہے وہ دوبارہ سے فوج کا حامی ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جو اس وقت پہلے فوج کا حامی ہوتا ہے وہ خود بخود انقلابی کے ہو جاتا ہے۔ 3 سال پہلے تک، 2 سال پہلے تک یہ جو اس وقت آپ کو انقلابی نظر آ رہے ہیں یہ فوج کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت جو آج فوج کی گود میں بیٹھے ہیں یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ دائرہ ہے جو دائرہ ختم نہیں ہو رہا، پچھلے 74-75 سال سے یہی چل رہا ہے۔ تو ان دنوں گود میں بیٹھے ہوئے فوج کی، انہوں نے نیچے لکھنا شروع کر دیا کہ جی وہ تو فرحاد صاحب تو فساد پیدا کر رہے تھے، فساد پھیلا رہے تھے، غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور غدار ہیں، اور وہی جملے جو صرف 2 برس پہلے تک پی ٹی آئی والے لگایا کرتے تھے، غداری سے لنک کر دو تو فلاں سے لنک کر دو۔ یہ خاص طریقہ واردات ہے اس ملک میں، اور یہ ہے بھی فوجی مارکا۔ یہ فاطمہ جناح کو غداری سے لنک کر دو، اور سہروردی کو غداری سے لنک کر دو، اور مجیب الرحمان کو غداری اور غیر ملکی ایجنٹ سے لنک کر دو۔ یہ لنک کرنے والا معاملہ وہیں کا ہے، اور پھر یہ فوجی مارکا پارٹیوں میں بھی آ گیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے، میں ذاتی طور پر احمد فرحاد صاحب سے 100% اختلاف کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ عرصے پہلے میری احمد فرحاد سے بہت ہی تلخ قسم کی ایک لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد مجھے بدقسمتی سے ان کو بلاک کرنا پڑا۔ لیکن وہ ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ میری ذاتی رائے میں اگر کسی شخص سے اختلاف ہو تو اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے دلیل پر اختلاف کریں، اس پر الزام عائد نہیں کرتے آپ، یا خاص طور پر ایسا کوئی شخص جس کا فون نمبر بھی آپ کے پاس ہو، اس پر کوئی جملہ کسنے سے پہلے اخلاقیات یہی کہتی ہیں کہ یار آپ اس کو فون کر لیں کہ بھائی اس کی رائے کیا ہے۔ یعنی اگر مجھے کسی شخص کی بابت کوئی بات کرنی ہے اور میرے پاس اس کا نمبر ہے، میں جانتا ہوں اس کو، براہ راست رابطہ ہو سکتا ہے، تو میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کے بارے میں یا اس کی ذات کے بارے میں جملے نہیں کروں گا۔ میری یہاں تک اس سے فرحاد سے اختلاف تھا، اور وہ میرا خیال ہے وہ رہنا بھی چاہیے، وہ اصولی بات ہے۔ لیکن
یہ اختلاف تو ہوتے ہیں، اختلاف تو بنیادی طور پر اگر آپ زندہ انسان ہیں تو اختلاف تو ہوں گے. اگر وہ ان دنوں زیر عتاب پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہوں گے، ان کی رائے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد پر آپ کس انداز سے کسی کو لاپتہ کر سکتے ہیں. پھر ان دنوں جو ہمارے نون لیگ کے دوست ہیں انہوں نے نیچے لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جن میں نواز شریف کی تصویر ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ جو محب وطن ہوا کرتے تھے ان میں عمران خان کی تصویر ہوا کرتی تھی. آج کل وہ غدار ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ غدار ہوتے تھے نواز شریف کی تصویر والے، آج کل یا قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر والے، آج کل یہ محب وطن ہوئے ہیں. تو انہوں نے نیچے لکھنا شروع کر دیا کہ وہ ابھی کشمیر میں جو تحریک چل رہی تھی تو اس میں انہوں نے غلط انفارمیشن پھیلائی ہے، پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور انتشار کو ہوا دی ہے. صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے اگر وہ قانون کے خلاف ہو تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور قانون کے مطابق اگر کارروائی کی جاتی ہے تو لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور اریسٹ کیا جاتا ہے تو وارنٹ کے ساتھ آیا جاتا ہے، عدالت سے وارنٹ لیا جاتا ہے، وارنٹ دکھا کے کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ہی گرفتاری سے بہت پہلے ہی ساری انویسٹیگیشن ہو چکی ہوتی ہے، وہ انویسٹیگیشن دکھاتے ہیں تو جج وارنٹ جاری کرتا ہے، وہ گرفتار کر کے تفتیش کی جاتی ہے، وہ سارے شواہد سارے ثبوت عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ ان شواہد کی بنیاد پر یہ طے ہے کہ شخص نے فلاں قانون توڑا ہے، اور پھر اس عدالت سے اسے قانون کے مطابق سزا دلوائی جاتی ہے. یہ ہے دنیا بھر میں مہذب معاشروں میں ایک دستور. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کو انویسٹیگیٹو اداروں کو ہی یہ رائے دے دیں یا حق دے دیں کہ وہی فیصلہ کر دیں کسی شخص کی قید کا یا کسی شخص کی سزا کا. اگر تفتیشی ادارے ہی سزا یا جزا کا فیصلہ کرنے والے ہیں تو پھر عدالتیں بند کر دیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ یا جو دیگر نعرے باز جج رہا کرے کیے ہیں کہ پاکستان میں سپریم کورٹ یا پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونا چاہیے، ان کو تو شرم آنا چاہیے کہ ایسے ان کا کام ہے. یہ ججوں کا کام اگر پولیس والے یا ایجنسیوں والے کر رہے ہیں تو سب سے پہلا حرف تو عدالت کے اوپر آتا ہے یا انصاف کے محکمے پر آتا ہے، اور خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ یا جو سپریم کورٹ ہے اس پر آتا ہے کہ پاکستان میں ان کے نام پر یا ان کا کام کوئی اور کر رہا ہے یا ان کے نام پر کوئی اور ان کے اختیارات استعمال کر رہا ہے. یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. خیر عام بات یہ ہے کہ جملے باز یہ لکھ رہے ہیں جی کہ انہوں نے فلاں کیا، تو آپ کون ہیں بھائی؟ آپ جج ہیں. ان دنوں تو ہر بندہ ہی جج ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو ہر بندہ وہ جگت بازی شروع کر دیتا ہے جیسے وہی جج ہے. سارے ثبوت بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، ساری فائلیں بھی پڑھ چکا ہوتا ہے، سارے دلائل بھی اس کے پاس ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے جرم کیا، اس کو سزا دے دیں، فلاں نے جرم کیا تو ٹھیک ہی اغوا ہوا ہے. یہ ان دنوں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یاد رکھیے گا، بلوچوں کے اغوا پر، پشتونوں کے اغوا پر یہ کہا کرتے تھے کہ جی کچھ تو کیا ہوگا، اور ان دنوں جو نون لیگی ہیں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ایسا تو ہوتا ہے. اہم بات لیکن یہ ہے کہ آج آپ جس قانون کو اور قانون کی خلاف ورزی کو آپ جواز اور دفاع کر رہے ہیں، یہ کل استعمال ہونا ہے آپ کے خلاف بھی. یاد رکھیے گا کہ سائبر کرائم جو قانون ہے اس کی بنیاد نون لیگ کے دور میں رکھی گئی تھی. ہم چیختے رہے کہ یہ کام نہ کریں کیونکہ کل کام گلے پڑے گا، اور وہ پڑا. عمران خان کے دور میں اسی کو استعمال کر کے نون لیگ اور اس سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، اور پھر خود تو سیکھتے نہیں ہیں. عمران خان کے دور میں پھر ایک اور خطرناک قانون آیا گیا جو اب عمران خان کے لوگوں پر استعمال ہو رہا ہے، اور پھر ابھی نئے قوانین اور پیدا ہو رہے ہیں اس دور میں جو آگے چل کے پھر ان کے خلاف استعمال ہوں گے. اس ملک میں مسلسل جو نا دائرہ وہ یہی رہے گا. لیکن اہم بات سمجھ لیجئے، احمد فرحاد یا کوئی بھی لکھنے والا اگر کوئی کام لکھ رہا ہے، کوئی بات لکھ رہا ہے اور وہ قانون کے متصادم ہے تو اس کا حل قانون ہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق اس کو گرفتار کریں، قانون کے مطابق اس پر الزام ثابت کریں اور اس کو سزا دیں. غائب کرنا کسی شخص کو، گھروں سے اٹھانا، بچوں اور خواتین کے سامنے ذلیل کرنا لوگوں کو، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. یہ کام ابھی پچھلے
1.5-2 साल से आपने मुसलसल देखा है 9 मई के वाकये के बाद से कि ये पीटीआई के लोगों के साथ मुसलसल हो रहा है। 80 की दहाई में यही काम पीपीपी के लोगों के साथ हुआ करता था। इमरान खान के दौर में यही काम नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ हुआ करता था। जाहिर है उसकी शिद्दत ऐसी नहीं होगी, वो शिद्दत तो फिर बढ़ती है। जाहिर है जब आप एक दफा चक्कर चला देते हैं तो फिर वो चलता रहता है। फौज का इतना ज्यादा किरदार इमरान खान के दौर में बढ़ा है कि वो और बढ़ता जा रहा है। ये जो नए हैं जो उस वक्त वोट को इज्जत दौर का नारा लगाते थे, ये इन दिनों और बढ़ा के वो जो हाइब्रिड रिजीम था तो ये हाइब्रिड प्लस कर दिया है इन्होंने। तो ये चलता रहेगा। लेकिन अहम बात यह है कि बुनियादी इंसानी हुकूक अगर मुतासिर होते हैं, बुनियादी शहरी जमानतें मसलूब होती हैं और आप नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं आप और अपने रहनुमाओं का और अपनी हुकूमत का, तो आप असल में अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, उसमें आप खुद गिरेंगे। पाकिस्तान इस वक्त बुनियादी तौर पर गैर फाल या एक तरह से नाकाम रियासत में बदल चुका है। यहां अदलिया है लेकिन अदलिया पर एतबार नहीं है, पुलिस है और पुलिस पर एतबार नहीं है, हुकूमत है और हुकूमत पर एतबार नहीं है, इंतखाबात हैं और इंतखाबात पर एतबार नहीं है, इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं है, फौज है और फौज पर एतबार नहीं है, अदलिया के साथ साथ ये सहाफत का इदारा है और सहाफत पर एतबार नहीं है। तो ऐसा माशरा जहां पर किसी भी इदारे किसी भी महकमे पर एतबार ही ना हो, वो माशरा बुनियादी तौर पर एक मुकम्मल नाकाम या फेल्ड रियासत, फेल्ड स्टेट का होता है। अगर पाकिस्तान को आप एक फेल्ड स्टेट बना रहे हैं और बनाते जा रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? उमूमी तौर पर नाकाम रियासतें मुंतशिर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो पाकिस्तान को असल में जो इस वक्त पाकिस्तान में दस्तूरी जमानतें तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में दस्तूर या कानून को तोड़ते जा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक वक्त आएगा, याद रखिएगा, अगर ये काम चलता रहा तो पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। पाकिस्तान अगर कायम रह सकता है तो वो सिर्फ इस वक्त कायम रह सकता है कि जब उसमें दस्तूर की हुक्मरानी हो। आप क्या समझते हैं कि क्या फरहाद को ठीक गिरफ्तार किया गया? आप क्या समझते हैं कि क्या लोगों को लापता किया जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि क्या एजेंसियों को जजों के इख्तियारात दिए जा सकते हैं कि वो जिसको चाहे मावराए अदालत गिरफ्तार कर लें, जिसको चाहे मावराए अदालत हिरासत में रख लें, कैदी बना लें, जिसको चाहे मावराए अदालत मार दें, जिसको चाहे मावराए अदालत अगवा कर लें? क्या ऐसा माशरा चाहते हैं आप? और अगर चाहते हैं तो जरूर उसकी कोई दलील होगी, वो दलील यहां जरूर लिखिएगा। मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अहमद फरहाद या किसी भी आदमी को जो भी किसी भी जुर्म में मुलव्विस है उसको अगवा नहीं किया जा सकता। अगर जुर्म किया है तो उसको जुर्म को साबित करें, दूसरी सूरत में जुमलेबाजियों से परहेज करें। अहमद फरहाद उम्दा शायर हैं और शायरों को अगर आप लिखने की और आज़ादी से लिखने की वो हक नहीं देंगे तो माशरे तो बर्बाद हो जाएंगे। माशरे में शायर आपका ज़मीर है। अगर आप माशरे का ज़मीर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप एक मुर्दा माशरा है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।